بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف کے ترجمہ کی کلاسز کا ہم نے یہ آغاز کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج آیت نمبر 92 سے لے کر 101 تک، یعنی آیت نمبر 92 سے لے کر 101 تک کا ترجمہ کیا جائے گا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت پھر سے اہل کتاب کے جو حیلے اور بہانے اور جو ان کی چالیں تھیں مسلمانوں کے خلاف، ان کا ذکر فرمائیں گے، اور اہل کتاب کے ساتھ جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اور خانہ کعبہ کو لے کر جو ان کے اعتراضات تھے ان کے جوابات ان آیات کے اندر دیے گئے ہیں۔ تو اب بنا کسی وقت ضائع کیے ہم آیت کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ترجمے سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور اپنے دوست اور عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں، تاکہ نیکی کی ہر آنے والی بات جو ہے وہ ہم اس کے پھیلانے کا سبب بن سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ اس سے پہلے قرآن شریف نے یہ حکم دیا تھا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو چیزیں حلال چیزیں، پاک چیزیں جو تم لوگوں نے اچھی اچھی چیزیں جمع کی ہیں، کمائی ہیں، ان میں سے خرچ کرو۔ اور اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف چیز کا اچھا ہونا یا کارگر ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ ان چیزوں میں سے ہوگی جو تمہیں پسند ہیں، تمہاری پسندیدہ چیزوں میں سے ہوگی، تو پھر جو ہے وہ نیکی کا سبب بنے گی۔ یعنی جتنی اچھی قربانی، جتنی بڑھیا چیز، جتنی عمدہ، جتنی پسند آنے والی چیز اپنی ذات کو آپ وہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ رب العزت اس پر اجر بھی اتنے ہی دیں گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کو خوب جانتے ہیں۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه۔ یہاں سے اب یہ اعتراض جو اہل کتاب کی طرف سے مسلمانوں پر کیا گیا کہ تم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلیمات کی پیروی کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان پر تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو حرام تھیں اور تم نے ان کو حلال کر لیا اپنے لیے۔ تو یہ اعتراض ان کی طرف سے کیا گیا، تو اللہ رب العزت یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام تھیں، تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے تو وہ لے آئیں، جبکہ یہ بات وہ اپنے پاس سے کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہم نے حرام کی ہو، البتہ بنو اسرائیل پر کچھ چیزیں حرام کی گئیں، اور اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، تو وہ اسی پر باقی رہے، اور وہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھیں۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر یہ مسلمانوں پر اعتراض تمہارا یہ کرنا، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں۔ کل الطعام، تمام کے تمام کھانے کی چیزیں، کان حلا، یہ حلال تھیں، لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ وعلی نبینا الصلوۃ والسلام کا نام ہے، مگر یہ کہ جو چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تو وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی تو وہ ان کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حرام تھیں، باقی کھانے کی چیزیں ساری کی ساری بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں۔
قل فاتوا بالتورات، آپ ان سے ایک درجہ اوپر بڑھ کر یہ بھی مطالبہ کیجئے اے مسلمانوں کہ فاتوا بالتورات، کہ تم تورات کو لے آؤ، فتلوہا، اور اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو پڑھ کر ہمیں سناؤ کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نے پر یہ چیزیں حرام تھیں۔ تو جب ایسا کچھ ہے نہیں تو فرمایا کہ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو پس جس نے جھوٹ باندھا ہوگا اللہ رب العزت پر، جھوٹ کا بہتان باندھا ہوگا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ قل صدق اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، بس تم اتباع کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو بالکل سیدھے راستے پر تھی، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، یہاں سے اہل کتاب یعنی یہودیوں کا جو دوسرا اعتراض تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیاد بنا کر کہ تم مسلمان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی یا ان کی تعلیمات پر چلنے کا یا دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تھے وہ بیت المقدس کی اتباع کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف ان کا وہ رخ کرتے تھے، اور اس کی طرف وہ ان کے لیے مرجع تھا، اور تم نے جو ہے خانہ کعبہ کو اپنا مرجع بنا لیا، تو یہ بھی اعتراض تھا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ تھا، تو وہ پہلا گھر کیا تھا، للذی ببکہ تھا، وہ تھا جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن جو برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور جو ہدایت کا سرچشمہ ہے تمام جہانوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر بہت سی کھلی کھلی نشانیاں تھیں، مقام ابراہیم، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیام کی جگہ بھی تھی، مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور اس طریقے سے جو اس میں یعنی اس بیت اللہ میں داخل ہو جاتا، کان آمنا، تو وہ امن میں ہو جاتا، وللہ علی الناس حج البیت، اور اسی طریقے سے اللہ تمام لوگوں پر، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو راستے کی، اس پر کیا ہے، علی الناس حج البیت، تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لوگوں پر حج جو ہے وہ فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں میں سے اس شخص پر جس کو استطاعت ہو راستے کے یعنی کہ ساز و سامان اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے کفر کیا یا انکار کیا تو پس اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام جہانوں سے غنی ہے، مستغنی ہے، محتاج نہیں ہے ان چیزوں کے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ گواہ ہیں اس بات کے تمہارے خلاف، علی ما تعملون، جو تم کام کرتے ہو ان سب پر اللہ کی ذات تمہارے خلاف گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اسی طریقے سے آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ اے اہل کتاب، لم تصدون، تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، تبغونہا عوجا، اور تم ان کے لیے اس معاملے کو یا اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، وانتم شہداء، اور جبکہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہاں سے ان آیات کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ منورہ کے اندر پیش آیا، کہ قبیلہ اوس اور خزرج جو کہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے برسر پیکار رہتے تھے، اسلام آنے کے بعد وہ شیر و شکر ہو گئے تھے، تو
ایک مرتبہ ایک یہودی نے ان کو اس طریقے سے دونوں گروہوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے اس کو شرارت سوجھی، اور اس نے جا کر جو ہے نا وہ اشعار پڑھنا شروع کر دی جو جاہلیت میں ایک گروہ نے دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ تو اس طریقے سے دونوں قبیلوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھ گئے، اور بات یہاں تک آ گئی کہ جو ہے نا اب وہ دن مقرر ہونے لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی، آپ فوراً تشریف لائے، لوگوں کو سمجھایا، اور اس طریقے سے وہ جو ایک معاملہ تھا وہ رفع دفع ہو گیا، اور مسلمان آپس میں واپس پہلے کی طرح رہنے لگ گئے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ اہل کتاب نے مسلمانوں کے خلاف یہاں پر جو سازش کی اور جس طریقے سے آگ بھڑکانا چاہی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو ہے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے راستے میں ٹیڑھی میڑھی جو ہے وہ کر رہے ہو، اور تم ان کے راستے کو میں روڑے اٹکا رہے ہو، ایسا مت کرو۔ قل یا اہل الکتابی، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، تبغونہا عوجا، اور تم جو ہے یہ روکتے ہو اس لیے کہ تم چاہتے ہو کہ تم ان کو اس راستے میں کجی پیدا کرو، وانتم شہداء، اور جب کہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ وہ کیا ہے، حق پر ہیں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ رب العزت جو ہے تو جو تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اس واقعے کے بعد پہلے تو اہل کتاب کو اس چیز سے روکا گیا کہ تم اس طریقے سے اس طریقے سے شرارتیں مت کرو، پھر دوسری طرف مسلمانوں کو خطاب کیا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اسی طریقے سے لوگوں کی باتیں سنتے رہے نا، جس طریقے سے اس یہودی شرارتی شخص کی تم نے بات سنی، تو اس طریقے سے اگر تم کرو گے تو یہ لوگ تو تمہیں واپس کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے کسی جماعت کی تم اتباع کرو گے، تو یردونکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں لوٹا دیں گے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر میں واپس جاؤ گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ یعنی تم واپس کفر میں کیسے جاؤ گے جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، وفیکم رسول، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ تو ان دو چیزوں کو اگر تم پکڑ لو گے مضبوطی سے تو تمہیں واپس یہ اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے۔ ومن یعتصم باللہ، پس جو مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کو، فقد ہدیہ، تو پس اس کو ہدایت دے دی جاتی ہے، الی صراط مستقیم، اس سیدھے راستے کی طرف۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔